شریعت اور طریقت. جیسا کہ سورہ فاتحہ سے پتا چلا کہ ایاک نعبد سے لے کر کے اہدنا الصراط المستقیم تک یہ شریعت و طریقت، یہ شریعت و طریقت ہے. ایاک نعبد سے لے کر کے اہدنا الصراط المستقیم تک یہ شریعت و طریقت ہے. تو گویا معلوم ہوا کہ شریعت و طریقت زندگی کے لیے ہے اور حقیقت کا تعلق موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. شریعت اور طریقت کا معاملہ زندگی تک ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ شریعت کا پابند ہے کہ زندگی کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن حقیقت کا عمل جاری رہتا ہے. اس لیے کہ حقیقت تو قرب خداوندی کا عمل ہے، قرب خداوندی کا عمل ہے، انعامات خداوندی کا عمل ہے. اور انعام موت کے بعد بھی ہوا کرتا ہے، انعام زندگی میں بھی ہوتا ہے، انعام خبر میں بھی ہوتا ہے، انعام لحظ میں بھی ہوتا ہے، انعام روح پہ بھی ہوتا ہے، انعام جسم پہ بھی ہوتا ہے، انعام قلب پہ بھی ہوتا ہے، اور انعام عالم ارواح میں بھی ہوتا ہے، انعام قیامت میں بھی ہوگا. اور انعام جب جنت میں جنتی جالے گا اس کے بعد بھی انعام ہوتا رہے گا. گویا ایک حقیقت والا جنت میں پہنچنے کے بعد بھی وہ حقیقت کا راہ رو رہتا ہے اور حقیقت کے راستے پہ گامزن رہتا ہے. حقیقت کا معاملہ منقطع نہیں ہوتا ہے، شریعت کا معاملہ منقطع ہو جاتا ہے، شریعت کی باتیں منقطع ہو جاتی ہیں. موت آتی ہے تو اس کے شریعت کے جتنے اعمال ہیں اس کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے. اس کے انسان جب مرتا ہے تو اس کے دفتر اعمال کا دفتر ختم کر دیا جاتا ہے، طریقت کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کا دفتر کبھی لپیٹا نہیں جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب صوفیاء کرام راہ حقیقت میں قدم رکھتے ہیں تو وہ نفوس قدسیہ کے مقابلے میں ملائکہ کے مقابلے میں ملائکہ سے طاقت میں افضل والا ہو جاتے ہیں. اس لیے افضل والا ہو جاتے ہیں کہ انہیں مشاہدہ خداوندی مل جاتا ہے. اور یہ مشاہدہ قیامت تک جاری رہے گا ان کا، بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. مشاہدہ حقیقت والوں کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول النبی وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. شریعت کا دو حصہ، شریعت کا دو حصہ ہے. ایک کا نام ہے عقائد اور علم عقائد، اور ایک کا نام ہے علم احکام توحید، یعنی مسائل عبادت کے مسائل، معاملات کے مسائل. یہ سب شریعت میں شامل ہے. عقائد کی تین قسم، ان تین قسم عقائد کی ان تین قسم میں تمام عقائد شامل ہیں. ایک عقیدہ، پہلا عقیدہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی خوبیوں، اس کے کمالات، اس کی قدرت اور اس کو ہر عیب کے ساتھ کرنا، منزہ اور پاکیزہ اسے تصور کرنا، خیال کرنا اور ماننا. اللہ، پہلا عقیدہ اللہ کی وحدانیت. وحدانیت کیسے؟ ایک وحدانیت وہ ہے کہ جو قیام میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ کہہ دو کہ ہم ایک ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. ایک جب ہوتا ہے تو اس کے آگے دو ہوگا اور ایک کے نیچے صفر ہوگا، یعنی کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کے آگے پیچھے گویا ابتدا مان لیا، انتہا مان لیا، لہذا وہ ایک نہیں بلکہ وہ اکیلا ہے. کوئی دوسرے کا اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے میں وہ اکیلا ہے. خالق ہونے میں اکیلا، مالک ہونے میں اکیلا، رب ہونے میں اکیلا، رحمان ہونے میں اکیلا، رحیم ہونے میں اکیلا، مالک یوم الدین ہونے میں اکیلا، روز جزا میں حساب کتاب لینے میں اکیلا، انسانوں کو پیدا کرنے میں اکیلا، ساری کائنات پہ اپنی رحمت نازل کرنے میں اکیلا. کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں کہ جو اس میں اس کا مددگار ہو، کسی دنیا کے تقدیر میں مددگار ہو، عالم کے پیدا کرنے میں
مددگار ہو، بلکہ وہ اکیلا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اے محبوب کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، جسے عرف عام میں سمجھانے کے لیے ورنہ وہ تو اکیلا ہے. تو اللہ کے اوپر عقیدہ، اللہ کے اوپر عقیدے میں تمام اللہ کی خوبیاں، اس کی ذات و صفات کا شامل ہیں، بلکہ اس سے مدد بھی شامل ہے، اس کی استعانت بھی شامل ہے، اور بندے کا اس کے اوپر بھروسہ بھی شامل ہے. جہاں ذرا سا ڈگمگایا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف معاملہ گیا، وہیں ایمان و عقیدے میں کمی پیدا ہو گئی. دوسرا عقیدہ ہے آخرت کا. آخرت کے عقیدے میں اللہ کا عقیدہ الحمدللہ سے لے کر کے رحمان و رحیم تک معلوم ہو جاتا ہے. اللہ کے اوپر عقیدہ، اللہ کی خوبیاں، اللہ کی صفات، اللہ کے کمال الحمدللہ سے لے کر کے رحمان و رحیم تک ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخرت کے اوپر ایمان مالک یوم الدین سے واضح ہو جاتا ہے کہ آخرت کیا ہے. مالک یوم الدین بتا رہا ہے کہ اب انسان کے اندر جو نفس ہے، انسان کے اندر جو جسم ہے، انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کا جو اس نے مصرف لیا ہے، اپنی عقل کا جو مصرف لیا، اپنے نفس کا جو مصرف لیا، اپنے قلب کو جو استعمال کیا ہے، ہر ایک کا اس کو حساب دینا ہے. اپنے جسم کو جو استعمال کیا ہے مالک یوم الدین کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے کہ وہ روزے جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. تو حساب و کتاب کس کا لیا جائے گا؟ اس حساب و کتاب بندے کا لیا جائے گا. حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا لے گا. گویا آخرت کے اوپر ایمان ہو گیا مالک یوم الدین سے، قیامت کو مان لیا مالک یوم الدین سے، قیامت کے سزا اور جزا کو مانا مالک یوم الدین سے، اور جنت اور جہنم کو مانا مالک یوم الدین سے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا مانا مالک یوم الدین سے. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یعنی حیات بعد الممات کا ایمان و یقین اس کے اوپر ہے، یہ مالک یوم الدین سے پتہ چلتا ہے. یعنی زندگی تک کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان، اور زندگی تک کے معاملات رحمان و رحیم سے پتہ چل رہے ہیں. اور مالک یوم الدین سے زندگی کے بعد کے معاملات کے سارے معاملات سے اس کا ایمان ہو گیا بندے کا. جب زندگی کے بعد کے معاملات پر بندے کا ایمان مالک یوم الدین سے ہو گیا تو اب ضرورت پڑی کہ مالک یوم الدین تک پہنچاوے گا کون؟ اس کے سزا اور جزا کے لیے ایسا عمل بتائے گا کون کہ جو لائق جزا ہو؟ ایسا عمل کون بتائے گا؟ ایسی عبادت کون بتائے گا کہ جو ایاک نعبد کے صحیح مصداق بن جائے؟ ایاک نستعین کی تجلی کو کون داخل کرے گا؟ صراط صراط المستقیم، ہدایت سیدھے راستے کی کون لے کر کے چلے گا؟ اس راہ طریقت پہ کون لے کے چلے گا؟ اس راہ شریعت پہ کون لے کے چلے گا؟ اس اللہ اور رسول اللہ کے اب اللہ کے فرمان کے راستے پہ کون لے کے چلے گا؟ لہذا ضرورت پڑی ایسے شخص کی، ضرورت پڑی ایسے نفس کی، ضرورت پڑی ایسے دل کی، ضرورت پڑی ایسے قلب کی، ضرورت پڑی ایسے روح کی، ضرورت پڑی ایسے نفوس قدسیہ کی کہ جو اس راستے پہ لے کر کے چلے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کی پیروی کرنے سے روزے جزا میں جس دن حساب و کتاب ہوگا اس کو اگر جو اس کی پیروی کرے گا وہ اس کے اوپر انعام پایا ہوا ہو جائے گا. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام کرے گا. جو ان نفوس قدسیہ کی پیروی سے کے خلاف کرے گا، جو اس کی نافرمانی کرے گا، جو اس کی حکم عدولی کرے گا، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کا شمار ہوگا. لہذا اب یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ پہلا ایمان اللہ پہ، دوسرا روز جزا پہ، قیامت پہ، حشر و نشر پہ، جنت جہنم پہ، اور تیسرے نبی پہ. نبی کی نبوت پہ، رسول کی رسالت پہ، خلیفہ کی خلافت پہ، اماموں کی امامت پہ، ولیوں کی ولایت پہ، صدیقین کی صداقت پہ، شہداء کی شہادت پہ، صالحین کی اصلاح پہ اس کا ایمان ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ایمان ہے تو وہ انعام پائے گا، اور نہیں ہے
تو نہیں پائے گا. اور جب نبی پہ ایمان ہوا تو نبی کی ہر بات پہ ایمان ہوگا, نبی کی حدیث پہ ایمان ہوگا, نبی کی سنت پہ ایمان ہوگا, نبی کے قول پہ ایمان ہوگا, نبی کے پیر پہ ایمان ہوگا, نبی کی باتوں پہ ایمان ہوگا, نبی کے صحابہ پہ ایمان ہوگا, نبی کے معجزات پہ ایمان ہوگا, نبی کی عظمت پہ ایمان ہوگا, نبی کی بلندی پہ ایمان ہوگا, نبی کے لائے ہوئے قرآن پہ ایمان ہوگا, نبی کے لائے ہوئے دین پہ ایمان ہوگا, اصول دین پہ ایمان ہوگا, احکام دین پہ ایمان ہوگا, مسائل دین پہ ایمان ہوگا. اور یہی ہے شریعت, یہی ہے شریعت جو نبی نے کہہ دیا عمل ظاہری کے لیے, وہی ہے شریعت جو نبی نے کہہ دیا ایمان و عقیدے کی درستگی کے لیے, یہی ہے شریعت جو نبی نے کہہ دیا, جو نبی کا قول ہے یہی ہے شریعت, جو نبی کا فرمان ہے یہی ہے شریعت, جو نبی کی سنت ہے یہی ہے شریعت, جو نبی کا عمل ہے یہی ہے شریعت. اور وہ نبی وہ ہیں, شریعت بنتی ہے, شریعت بنتی ہے نبی کے فرمان سے, شریعت کا عمل, شریعت کے احکام بنتے ہیں نبی کے قول و فعل سے. اس لیے اور نبی کی اقتدا, نبی کی پیروی لازمی اور ضروری ہے. یہ بتا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کا ٹکڑا کہ نبی کی پیروی لازمی اور ضروری ہے. بلکہ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, اگر تمہارے لیے میری پیروی دشوار ہو جائے, اگر میری پیروی کرنا مشکل ہو جائے تو میرے صحابہ میں سے, میرے راستے پہ چلنے والے کسی میرے ایک صحابی کی بھی پیروی کر لو. اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کسی کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے, کسی کے بھی راستے پہ چل لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. کیوں ہدایت پا جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ انعمت علیہم میں میرے صحابی شامل ہیں, انعمت علیہم میں میرا ابو بکر شامل ہے, انعمت علیہم میں عمر شامل ہیں, انعمت علیہم میں عثمان غنی شامل ہے, انعمت علیہم میں مولا علی شامل ہیں, انعمت علیہم میں امام حسین شامل ہے. جو امام حسین کے ساتھ رہا وہ نجات پا گیا, جو خلاف ہوا وہ انعمت علیہم سے نکل گیا. اور اسی طرح سے تمام صحابہ اور تابعی انعمت علیہم میں شامل ہیں, محدثین شامل ہیں, مفسرین شامل ہیں, علماء شامل ہیں, علماء حقانی شامل ہیں, علماء ربانی شامل ہیں, علماء حق شامل ہیں, صوفیاء کرام شامل ہیں, اولیاء کرام شامل ہیں, اور اللہ کے تمام نیک بندے شہداء اور صالحین سب شامل ہیں. اب معاملہ ہوا شریعت میں فقہی احکام کا. احکام فقہیہ کی دو قسم ہیں, ایک عبادت و استعانت کے معاملات سے اور ایک معاملات دنیا سے. یعنی ایک حقوق اللہ سے اور ایک حقوق العباد سے. حقوق اللہ کی پیروی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سمجھ میں آ رہی ہے, اور حقوق العباد کی ادائیگی اہدنا الصراط المستقیم سے سمجھ میں آتی ہے. حقوق اللہ کے معاملات ایاک نعبد سے سمجھ میں آتے ہیں اس لیے کہ عبادت نام ہے. بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اپنے آپ کو بالکل کم کر معمولی حقیر سمجھتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دینے کا, یہی اصل عبادت. اگر ایک عبادت کرنے والا خدا کے حضور میں عبادت کرتا ہے, اس کا سر تو جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا. اس کی پیشانی تو زمین سے لگتی ہے لیکن اس کے دل میں تکبر اور غرور ہوتا ہے, تو وہ عبادت ظاہری عبادت ہے لیکن وہ عبادت کا خلوص نہیں اسے حاصل. لہذا احکام شریعت پر پورے عمل کے لیے عبادت کا پورا خلوص لازمی اور ضروری ہے. عبادت میں تو افضل عبادت نماز, افضل عبادت نماز کو کیوں کہا گیا؟ روزہ کتنا لمبا ہوتا ہے دن بھر کا, نماز کتنی مختصر کی ہوتی ہے. روزہ افضل ہوتا ہے, آدمی بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو افضل عبادت بتایا.
اس لیے کہ نماز وہ ہے کہ جس میں ایک عبادت شامل نہیں ہے، بلکہ نماز میں جہاں سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، وہیں قرآن کا پڑھنا بھی اس میں شامل ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی اس میں شامل ہے، اللہ کے حضور میں توجہ بھی اس میں شامل ہے، نماز ہے اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نماز میں روزہ بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے روزہ میں آدمی کھانے پینے اور جمع سے رکا رہتا ہے، اسی طرح سے نماز میں بھی رکا رہتا ہے۔ کوئی نماز میں کھاتا نہیں ہے، کوئی نماز میں پیتا نہیں ہے، بلکہ اگر کھایا پیا ہوا منہ ہے تو اسے بھی صاف کر لیتا ہے۔ نماز میں صبر بھی شامل ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تمام دنیاوی معاملات سے صبر کر کے بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا، تو صبر بھی نماز میں ہے، روزہ بھی نماز میں ہے، تلاوت بھی نماز میں ہے، خدا کی حمد بھی نماز میں ہے، خدا کی ثنا بھی نماز میں ہے، اس کی عظمت کا اعلان بھی نماز میں ہے، اس کی تسبیح بھی نماز میں ہے، اور اس کا سجدہ بھی نماز میں ہے، اور اس کا رکوع بھی نماز میں ہے۔ اس لیے نماز کو اہم میں عبادت قرار دیا ہے۔ اب معاملہ طریقت کا، شریعت کے بعد صوفیاء کرام کے یہاں طریقت، تو طریقت کی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: عبادت، استعانت اور استقامت۔ کوئی عبادت گزار ہے لیکن اس کے اندر اللہ سے استعانت کی قوت نہیں ہے اور اللہ سے استعانت نہیں مانگتا ہے، مدد نہیں چاہتا ہے اللہ سے، اور عبادت میں استقامت نہیں ہے، تو وہ راہ طریقت کا وہ راہ رو نہیں ہو سکتا۔ اور طریقت والے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ راہ طریقت وہ نفس کا معاملہ ہوتا ہے، قلب کا معاملہ ہوتا ہے۔ راہ شریعت میں صرف نفس، راہ طریقت میں نفس اور قلب دونوں۔ تو عبادت اور استعانت سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور استقامت سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ جسم عبادت کرتا ہے، جسم عبادت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، آنکھیں عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، تو یہ شریعت ہے، اور جب قلب عبادت کرتا ہے تو یہ طریقت ہے۔ جسم کی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دنیاوی معاملات کی درستگی ہے، یہ جسم کی عبادت ہے۔ اور قلب کی عبادت یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر الہی اس کی عبادت ہے۔ اور اسی لیے صوفیاء کرام ذکر الہی، قلب کے لیے ذکر الہی متعین کرتے ہیں کہ قلب اس کا ذاکر ہو جائے، قلب اس کا اللہ اللہ کہنے لگے، قلب اس کا سبحان اللہ کہنے لگے، قلب اس کا الحمدللہ کہنے لگے۔ اور جب ایک بندے کا قلب بولنے لگتا ہے، ایک بندے کا دل بولنے لگتا ہے، ذکر الہی بولنے لگتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہے، تو گویا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ہم راہ طریقت کے راہ رو ہو گئے، میرا دل اب طریقت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ورنہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے عام انسانوں کے ساتھ کہ جسم الگ عبادت کرے اور قلب الگ عبادت کرے، دل الگ بولے اور جسم الگ عبادت کرے، زبان الگ بولے اور دل الگ بولے۔ راہ طریقت کے جو راہرو ہوتے ہیں ان کا ہاتھ پاؤں الگ عبادت کرتا ہے اور دل الگ عبادت کیا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طریقت میں 3 قوتوں کی اصلاح، 3 بری قوتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، 3 بری قوتیں ہوتی ہیں، اور ان 3 بری قوتوں کی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ راہ طریقت پہ چل سکتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو وہ راہ طریقت پہ وہ نہیں چل سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دعوے دار راہ طریقت کا کیوں نہ ہو۔ نہ وہ راہ طریقت کا رہبر بننا تو دور کی بات ہے، رہنما بھی نہیں بن سکتا ہے، راہ طریقت میں وہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر 3
پہلی قوت ہے شہوت، بری قوت جو انسان کے اندر ہوتی ہے. دوسری قوت بری، دوسری بات بری غضب، اور تیسری بری بات ہوا. شہوت، غضب اور ہوا. شہوت کا دوسرا نام نفس بہیمی جو پہلے تذکرہ ہوا تھا، اور غضب کا دوسرا نام نفس سبعی، اور ہوا کا دوسرا نام نفس شیطانی. شہوت نفس بہیمی سے شہوت پیدا ہوتا ہے. بہیمی کے مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جانوروں والی باتیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، اور ہر انسان کے اندر کچھ جانوروں والی خصوصیت پیدا ہوتی ہے، کچھ جانوروں والی خصوصیت رہتی ہے. اس خصوصیت کو اور ان باتوں کو دیر کر لیتا ہے تو اس کی شہوت دب جاتی ہے. جب شہوت دب جاتی ہے تو گویا اس خوبی کی، اس بات کی اصلاح ہو گئی، اس کے شہوت کی اصلاح ہو گئی. اور غضب نفس سبعی سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان درندہ صفت ہوتا ہے، اور نفس سبعی سے اس کے اندر ظلم پیدا ہوتا ہے. جس طرح سے درندہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتا ہے، اور جب اس کی وہ خوبی، وہ بات اس کی دب جاتی ہے، اس کو وہ زیر کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوا و حوث کو دیر کر لے جو نفس شیطانی سے پیدا ہوتا ہے. اور نفس شیطانی سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہوا اور حوث پیدا ہوتا ہے، اور جب ان تینوں کو دیر کر لیتا ہے تو وہ راہ طریقت کا چلنے والا بن جاتا ہے. اور ان تینوں کی درستگی و اطاعت سے، ان دونوں تینوں کی درستگی کے بعد انسان کے اندر صفات حمیدہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان صفات حمیدہ کو عدالت کہتے ہیں. اور جس انسان کے اندر عدالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس عدالت کی وجہ سے اس انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ افضل ہو جاتا ہے، کہ فرشتے بھی اس کی خوبیوں پہ رشک کرتے ہیں کہ یہ انسان مقام عدالت پہ فائز ہو گیا. اور جس انسان کا تعلق مقام عدالت سے ہوتا ہے، جس انسان کا قدم مقام عدالت سے ہوتا ہے، فرشتے اس کے قدموں پہ رشک کرتے ہیں کہ یہ انسان مقام عدالت پہ فائز ہے. اور اس کا یہ سب معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ راہ طریقت پہ چلنے کے لیے اپنے تین بری خصلتوں کے اوپر وہ قابو پا لیتا ہے، تب ہوتا ہے. اور تینوں کی کے اندر کیا کیا باتیں ہیں؟ حسرت تو انسان کے اندر یہ تین ہے: شہوت، غضب اور ہوا. اور ساری برائی، ساری خرابی، جتنے گناہ اور جتنی خطائیں ہوتی ہیں انہی تینوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. شہوت سے حرص بھی پیدا ہوتا ہے، شہوت سے بخل بھی پیدا ہوتا ہے. بخل و حرص شہوت کے زیر اثر ہے، خود پسندی اور تکبر غضب کے زیر اثر ہے. اور ہوا جس کو نفس شیطانی کہتے ہیں، یہ کفر و بدعت اور شرک کے زیر اثر ہے. یعنی اگر شہوت پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر حرص پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے. شہوت سے انسان کے جسم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، غضب سے انسان کے اپنے آپ کے نہیں بلکہ دوسروں میں خرابی پیدا کرتا ہے. اور ہوا سے انسان اپنے ایمان میں خرابی پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بغاوت کا جذبہ پیدا